اور آگے اور آگے اس کے بعد ہاں بس بس بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے معاہدہ کر کے اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی. اور ان کی دوہری ذمہ داری یاد دلائی. ذیل میں اختصار کے ساتھ یہ خطوط نقل کیے جا رہے ہیں. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں پیش آیا اور مکے والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 1400 صحابہ کو مکے میں داخل ہونے عمرہ کرنے سے روک دیا. صلح ہوئی، اس میں کئی اہم باتیں لکھی گئی اور پھر اگلے سال واپس عمرہ کرنے کا یہ عہد بھی لکھا گیا. صلح میں لکھا گیا کہ اگلے سال واپس آ کر 3 دن رہ کر عمرہ کر کے جائیں گے. بہرحال یہ ذی القعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جو ہے نا پیش آیا. اور پھر جب وہاں سے واپس آئے تو بادشاہوں کے نام آپ نے خط لکھا. سب سے پہلے نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط. صحابہ کرام پہلے پہل جہاں ہجرت کیے تھے وہ حبشہ کی سرزمین ہے. تو نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط، اس کا نام اصحمہ بن ابجر تھا. اصحمہ بن ابجر تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام حسب ذیل خط لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا کتاب من محمد الرسول اللہ إلى النجاشی الأصحم عظیم الحبشہ. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورہ آل عمران آیت نمبر 60 پر 4.
فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ النَّصَارَى مِنْ قَوْمِكَ۔ آپ نے نجاشی شاہ حبشہ کے نام یا اپنے خط لکھا۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، اور محمد اللہ کے رسول کی طرف سے نجاشی اصحمہ شاہ حبشہ کی جانب۔ یہ خط ہے محمد اللہ کے رسول کی طرف سے نجاشی اصحمہ شاہ حبشہ کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور اس بات کی شہادت دے کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ بھی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط بھیجا اور اس میں اسلام کی دعوت دی۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ہاتھ، کون سے صحابی کے ہاتھ روانہ فرمایا؟ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ ضمری کے ہاتھ روانہ کیا، اور نجاشی نے جب اسے وصول کیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا، تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابو طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اسلام اور بیعت کے متعلق خط لکھا، اور ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ ضمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا، اور وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے رسول اللہ کے خط کو پا کر آپ نے احترام کیا اور اسلام بھی قبول کیا۔ اور مہاجرین حبشہ کو جو ہجرت کیے تھے وہاں تھے، عمرو بن امیہ ضمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا،
اور یہ صحابی رسول اس وقت پہنچے جب آپ خیبر میں تھے، اور نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نجاشی نے رجب کے مہینے میں 9 ہجری میں وفات پائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا، اس کی جگہ پر دوسرا بادشاہ بھی بنا۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا، تو آپ نے اس کے نام بھی ایک خط روانہ کیا اور اسے بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ لیکن شاہ حبشہ نجاشی نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد دیکھیے مقوقس ہے نا، شاہ اسکندریہ و مصر کے نام خط۔ مقوقس شاہ اسکندریہ و مصر کے نام خط، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے نام جو خط لکھا وہ یہ تھا: مصر کا بادشاہ شاہ مقوقس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد بن عبد اللہ ورسولہ الی المقوقس عظیم القبط سلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم القبط یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ مقوقس شاہ اسکندریہ اور مصر، اس کے نام بھی آپ نے یہ خط بھیجا، ترجمہ ہے: اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابو بلتع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ یہ مشہور صحابی رسول حاطب بن ابو بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا۔
مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی۔ مقوقس نے ان کی عزت کی، عزت افزائی کی، اور خط جو ہے نا ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگایا اور اسے محفوظ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوگا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں ماریا قبطیہ اور سیرین نامی دو لونڈیاں بھیج دی جن کا قبط میں بڑا مقام تھا۔ کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کیا جس کا نام دلدل تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے لیے اور دلدل کو اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا، ہے نا۔ انہی ماریا قبطیہ سے اللہ کے رسول کے ایک فرزند ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور دیگر ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، چاروں بیٹیاں اور دو بیٹے، قاسم، عبداللہ، اور یہ ماریا قبطیہ سے ابراہیم۔ تو ماریا کو اپنے لیے اور دلدل کو اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا، اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ تو یہ مصر کے بادشاہ مقوقس، ہے نا، ان کے نام خط تھا۔ انہوں نے خط کی تکریم کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، عزت افزائی کی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں، ہے نا، گفٹ بھی بھیجے، تحفے بھی بھیجے۔ ماریا قبطیہ اور سیرین یہ دو لونڈیاں آپ نے بھیجی، کپڑے، خچر بھی ہدیہ کیا، اس خچر کا نام دلدل تھا۔ ماریا قبطیہ اور دلدل کو آپ نے اپنے پاس رکھا، اور سیرین کو حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، ہے نا، انہیں ہبہ کر دیا۔ تیسرے نمبر پر ہیں خسرو پرویز شاہ فارس کے نام خط۔ شاہ فارس کے نام خط، خسرو پرویز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس۔ دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک فارس اور ایک روم، ہے نا۔ یہ فارس، ایران، یہ کیا تھے؟ مجوسی تھے، ہے نا، اور ان کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اور روم، یہ نصرانی عیسائی تھے، ان کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ قیصر اور کسریٰ دونوں ملا کے کہتے ہیں۔ تو خسرو پرویز شاہ فارس کے نام خط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وادعوک بدعایت اللہ فانی انا رسول اللہ الی الناس کافۃ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین اسلم تسلم فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ الْمَجُوسِ۔ ترجمہ ہے: محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسریٰ والی فارس کی جانب،
اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بار گناہ ہوگا۔ انکار کیا تو تم پر مجوس کا بار گناہ ہوگا، ان کا بھی گناہ تم پر ہوگا۔ یہ خط آپ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بھیجا، اور انہیں حکم دیا کہ اسے والی بحرین کے حوالے کر دیں۔ اور سربراہ بحرین اسے کسریٰ کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے اسے چاک کر دیا اور کہا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا، مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں سے بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شیروا نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں افتراق و انتشار کا طویل سلسلہ پھیل گیا۔ خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد قیصر شاہ روم کے نام خط، اس سے پہلے کسریٰ شاہ فارس کے نام خط پڑھے ہم، اب قیصر شاہ روم کے نام خط۔ اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم العریسیس۔ اسم العریسیین یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔
اللہ کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل سربراہ روم کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پس اگر یہ لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے یہ خط حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا، دحیہ کلبی، اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط والی بصرہ کے حوالے کر دیں، اور اسے قیصر کے پاس پہنچائے گا۔ قیصر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا کہ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی ہے۔ جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہر کارے دوڑائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ آپ نے یہ خط شاہ روم کے نام لکھا تھا اور کس کے ذریعے بھیجا؟ حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی، اللہ کے رسول کے مشابہ تھے شکل و صورت میں، غالباً جبرائیل انہی کی شکل و صورت میں آتے تھے، کہ ہاتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط والی بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچائے گا۔ قیصر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا کہ اللہ نے اسے اہل پارس پر فتح و نصرت عطا کی ہے۔ جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہر کارے دوڑائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو رسول اللہ کو پہچانتا ہو۔ انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا۔ انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس حاضر کیا۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے گرد گرد موجود تھے۔ اس نے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ کے زیادہ قریب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان۔ اس قافلے کو بلایا گیا، اس میں ابو سفیان تھا، اور پھر پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور بقیہ لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا اور کہا میں اس سے اس شخص کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے۔ اس کے بعد ہرقل اور ابو سفیان میں یہ گفتگو ہوئی۔ ہرقل تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ ابو سفیان نہیں۔ ہرقل کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نہیں۔ ہرقل اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کمزوروں نے۔ ہرقل نے پوچھا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ بڑھ رہے ہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے، یعنی دین سے پھر جاتا ہے؟
ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے پھر پوچھا جو بات اس نے اب کہی ہے کیا اس سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ کا الزام بھی دیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا، چنانچہ اس نے مزید کہا البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ یعنی صلح حدیبیہ کا 10 سالہ جنگ بندی تھی۔ صلح حدیبیہ ہم پڑھ کے آئے کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، تو اس نے یہاں یہ بات دہرائی۔ ہرقل نے پوچھا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، لیکن ساتھ ہی کہا کہ البتہ ہم لوگ اس وقت جو ہے نا اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ہرقل نے پھر پوچھا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہاں۔ ہرقل نے پوچھا تو تمہارے اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان نے کہا جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں زک پہنچا لیتا ہے اور ہم بھی اسے زک پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ اس سے پہلے 2 جنگیں ہوئی ہیں، ایک تو جنگ بدر اور جنگ احد۔ جنگ بدر میں وہ لوگ زبردست ہارے، ہے نا، اور جنگ احد میں مسلمان پہلے پہل غالب رہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ تو اس نے وہی بات دہرائی۔ ہرقل نے کہا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ابو سفیان نے جواب دیا کہ صرف ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ وہ کہتا ہے تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو۔ وہ نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے، تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں، اور تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ دادا میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کر رہا ہے۔ اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس سے پہلے تم لوگوں نے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور تم نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ اور تم نے بتایا کہ ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا، دین سے پھرتا نہیں ہے۔ یقیناً حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تب ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور تم نے یہ بتایا کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا، یقیناً پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ اور تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ غرض کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا،
اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئی اور بہت شور مچا، چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکلوا دیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا، اس سے تو بنو اسفر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی ہمارے کاموں میں آسانیاں فرما، ہمارے معاملات کو درست فرما، بھلائی کا معاملہ فرما، ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔ السلام علیکم۔